رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو آمالي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن سنا کر لوگوں کو دعوت دیجیے. آج ہم بھی کسی کو جب دعوت دیتے ہیں تو سب سے پہلے عربی قرآن سنائیں تاکہ اس کا روحانی اثر ہو اور پھر اس کا ترجمہ. تو الحمدللہ جو ہماری کلاسز ہو رہی ہیں اس میں ہم قرآن پڑھ بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی یاد کر رہے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم قرآن کو اچھی طرح پڑھنا سیکھیں تاکہ سننے والے پر اس کا بھرپور اثر ہو. تو یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے. آج جو ہمارا لیسن ہے نون ساکنہ اور تنوین کا دوسرا قاعدہ آج ہم پڑھیں گے. کل ہم نے دیکھا تھا نون ساکن اور تنوین کا پہلا قاعدہ اظہار یعنی ظاہر کرنا، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی آئیں گے تو وہاں پہ اظہار ہوگا، یعنی نون کی آواز کو ظاہر کیا جائے گا، غنہ نہیں کیا جائے گا. آج اسی کا ہم جو ہے دوسرا لیسن لیں گے، ادغام کے بارے میں دیکھیں گے. ادغام کو سمجھنے سے پہلے نون ساکن کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. نون ساکن وہ ہے کہ جیسے جس نون کے اوپر اگر جزم ہوگی نا، جزم کی علامت ہوگی تو وہ نون جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا. اور اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جس حرف پہ بھی جزم ہوگی وہ اس حرف کو ساکن کر لیتی ہے، اس کو اچھے طریقے سے پہچان کر لیں اس کی. اس کے بعد یہ دیکھیے کہ جو آپ کا ہے تنوین، تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے. تو نون ساکن اور تنوین دونوں کی آواز کس پہ ختم ہو رہی تھی؟ جیسے میں نے کل بتایا تھا ان اس طرح کی آواز آتی ہے، یعنی نون ظاہر ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے، ختم ہو جاتی ہے. اس لیے دونوں کے قاعدے بھی بالکل سیم ہیں. جتنے ہم قاعدے پڑھتے جا رہے ہیں وہ بالکل دونوں کے قاعدوں پہ ایک ہی چیز اپلائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. جیسے اظہار پہ کل کیا تھا، اسی طریقے سے آج ہم ادغام کے اوپر دیکھیں گے کہ نون ساکن اور تنوین میں یہاں پہ یہ کون سے قاعدے ہم استعمال کریں گے. تو اصل چیز جو دیکھنی ہے وہ کیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگلا لیٹر کون سا آ رہا ہے، اس کے اوپر یہ سارے جتنے بھی یہ رولز میں آپ کو بتاتی جا رہی ہوں نا، یہ سارے اس پہ اپلائی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیے کہ ہم آج ادغام پڑھ رہے ہیں. تو ادغام بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ ملانا، کسی چیز کو کسی حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر دینا، ٹھیک ہے، اس کو ادغام کہتے ہیں. تو اس کا جو سمجھنے کے لیے بہترین چیز جو سامنے ہے وہ یہی ہے کہ جیسے ابھی دیکھیں سامنے دو تنوین آ رہے ہیں، نون ساکنہ آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہاں پہ دیکھیے کہ حروف یرملون لکھا ہوا ہے. حروف یرملون کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ یہ جو ہے حروف حلقی، تو اظہار کے ساتھ کس کا تعلق ہوا؟ حروف حلقی کا. اور ادغام کے ساتھ کس کا تعلق ہوا؟ حروف یرملون کا، ٹھیک ہے. تو اب نون ساکن اور تنوین کے بعد کون سے ورڈز آ رہے ہیں؟ حروف یرملون. جب یہ ہوں گے، یہ ملیں گے تو ادغام ہو جائے گا. تو اس کے لیے آپ سب سے پہلی چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اب اگر ان ورڈز کو ہم یوں دیکھیں کہ پہلے غنہ کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ. اب غنہ جو ہے بیسیکلی غنہ ہوتا کیا ہے؟ ناک میں جو آواز جاتی ہے نا اس کو غنہ کہا جاتا ہے.
ٹھیک ہے، وہ گنگنی سی آواز ہوتی ہے اور تقریباً 2 سیکنڈ کے لیے ہم اس کو ناک میں ٹھہراتے ہیں. جیسے غنہ اکثر ہوتا ہے، جیسے میم ہے تو میم کے اوپر اگر شڈ ڈلی ہوئی ہوگی تب ہوگا، اگر نون ہوگی تو اس کے اوپر شڈ ڈلی ہوگی تو وہ ہوگا. تو 2 لیٹرز جو ہیں وہ غنہ کے ہوتے ہیں، میم مشدد اور نون مشدد. ٹھیک ہے، اس میں صرف 2 سیکنڈ کے لیے آپ نے آواز ٹھہرانی ہے، باقی اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے، اور گنگنی سی آواز تھوڑی سی ہو جاتی ہے. اب اگر ہم یرملون کو دیکھیں تو یرملون کو جب ہم کھولتے ہیں نا تو اس میں یہ 6 لیٹرز آ جاتے ہیں. 6 لیٹر کون سے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو اور نون. ٹھیک ہے، اب اس کو آپ اس کو دیکھیں تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس یہ لیٹرز آ گئے، یا، را، میم، لام، واو، نون. یہ یرملون کے لیٹرز ہیں. اگر آپ خالی یرملون کا ورڈ یاد کر لیں گے نا تو آپ کو یہ سارے لیٹرز یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. جیسے حلقی آپ نے یاد کیا تو حلق کے ساتھ آپ نے ان کو ساروں کو لیٹرز کو دیکھ لیا کہ وہ کون کون سے تھے. اسی طرح یہاں پہ یرملون کا لیٹر کھولیں گے، پورا ورڈ کھولیں گے تو آپ کو سارے لیٹر سمجھ آ جائیں گے. اب جو ادغام ہے، بیسیکلی ادغام ہوتا کیا ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ والے حرف آ جائیں، حروف یرملون، کوئی بھی حرف یہ آ جائے گا تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. اور ادغام کی آگے سے پھر 2 جو ہے نا وہ قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ادغام مع الغنہ، اور ایک ہے ادغام بلا غنہ. تو ادغام مع الغنہ کیا ہے؟ ارم دوسری سلائیڈ چلائیے جس میں حروف یرملون کے لیٹرز ہیں. ابھی دیکھیے ادغام مع الغنہ کی اگر سامنے آ رہی ہے تو آپ انہی کو دیکھ لیں. اب جو لیٹر تھے ہمارے پاس کیا تھے یرملون کے؟ یا، را، میم، لام، واو، نون. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں ادغام کے یہ سارے لیٹرز آ گئے. اب اس کے بعد اگر ہم اس میں سے یہ جو لیٹرز ہیں اس میں سے ہم 4 لیٹرز ایسے ہیں کہ جس پہ غنہ کرنا ہے اور 2 لیٹرز ایسے ہیں جس پہ غنہ نہیں کرنا. تو اب کیا ہے کہ آپ اس کے لیے جیسے یرملون ورڈ یاد کیے نا ادغام کے لیے، اسی طرح آپ بغیر غنہ کے ادغام جیسے غنہ والے ورڈ جو ہے ادغام مع الغنہ، یعنی کس کے ساتھ؟ غنہ کے ساتھ. مع کہتے ہیں ود غنہ. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ یہ ورڈ یاد کریں یؤمن. ٹھیک ہے، یہ ورڈ جو ہے اس کو یوں یاد کریں گے یؤمن. یا، واو، میم، نون، یہ یاد کریں گے تو آپ کو یہ ورڈ یاد کرنے سے آپ کو یہ پتا چل جائے گا. اس کے بعد پیچھے رہ گئے ہمارے پاس یرملون میں سے را اور لام. اب را اور لام جو ہے اس پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا. اب وہ غنہ کیوں نہیں کرنا؟ وہ جس وقت یہ لیٹرز آئیں گے میں آپ کو اس وقت سمجھا دوں گی. اب ہم آتے ہیں کہ ان لیٹرز کی طرف کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا، واو، میم، نون آئے گا تو ہم نے غنہ کرنا ہے. اور کس طرح کرنا ہے؟ اب یہاں دیکھیے، اب نون ساکن کی جو ہے کچھ ایگزامپلس ہیں. یہاں پہ جو ہمارا عربک مصحف ہوتا ہے نا اس کے اوپر شد نہیں ڈلی ہوئی ہوتی. تو شد نہ ڈالنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ تاکہ ہم رولز کو سیکھ سکیں، ہمیں سمجھ آئے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیے نون ساکن کے ساتھ یہاں پہ دیکھیے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ یہ ورڈ یاد کر لیں یو من. تو یا، واو، یو، میم اور نون من. اب یہاں پہ دیکھیں میں یقول کا پہلا ورڈ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں دیکھیے یہاں پہ شد نہیں ہے لیکن یہاں پہ نون ساکن ہے. ٹھیک ہے، نون ساکن جا کے مل رہا ہے کس میں؟ یا میں مل رہا ہے. تو یہاں پہ ہلکی سی نون کی ہمیں ساؤنڈ دینی ہے، یعنی غنہ کرنا ہے. تھوڑا سا ناک میں آواز جائے گی لیکن نون پراپر جو ہے وہ جائے گا. نون کو لفظ کو نہیں پڑھنا، جیسے من یقولو نہیں پڑھنا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ملانا ہے، اس میں داخل کرنا ہے، اس ورڈ میں نون ساکنہ کو یا میں داخل کرنا ہے. تو ملانے سے کیا پڑھیں گے؟ من یقول. اور اگر اس کو یوں پڑھ دیں من یقول تو یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح اگلا ورڈ دیکھیں واو کے ساتھ، دیکھیں میوم واعد. یعنی جب ملائیں گے نا تھوڑا سا آپ نے جیسے میں نے کہا 2 سیکنڈ کے لیے رکنا ہے. تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ مرج کرنے کے لیے کسی چیز کو تھوڑی سی اس کو وہاں پہ ٹائم دینا پڑتا ہے. تو اگر ہم فوراً چھوڑ دیں گے جیسے میم واعد تو یہ کیا کیا میں نے؟ رانگ کر دیا. لیکن جب میں اس کو ادغام کے ساتھ کروں گی، مرج کروں گی، تو کیسے کروں گی؟ میم واعد. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں دیکھیے میم کے ساتھ اس کی ایگزامپل دیکھ لیجئے امن. اب یہاں دیکھیں نون میں نے چھپایا ہے، غنہ کیا ہے امن. میم کو میں نے ظاہر کیا ہے اگلے ورڈ کو. ٹھیک، اس کے بعد نون پہ دیکھیے اس کی ایگزامپل من نصر. اب اسی طرح جس طرح نون ساکنہ کے آپ نے دیکھے، اب اس کے بعد ہم آتے ہیں تنوین کے ورڈز کی طرف. اور تنوین کے جو ورڈز ہوتے ہیں اس کو کس طریقے سے ظاہر کرنا ہے آپ نے؟ یہاں دیکھیے
پہلا ورڈ دیکھیے یا کے ساتھ عین یشرب، عین یشرب. دوسرا دیکھیے واو کے ساتھ جنات وعیون. اب میم کے ساتھ دیکھیے صراط مستقیما. نون کے ساتھ دیکھیے نورن نہدی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو تنوین کے ساتھ نون چھپا ہوا تھا اور نون ساکنہ میں نون ظاہر ہو رہا تھا، لیکن تب بھی ہم نے اس میں غنہ کیا اور نون کی آواز کو تھوڑا چھپا کے تھوڑا سا اس کو ہم نے ناک میں لے کے گئے 2 سیکنڈ کے لیے، اور ساتھ اس کو ملاتے ہوئے 2 سیکنڈ رکے اور آگے چل گئے. ٹھیک ہے. اسی طرح تنوین میں ہم نے وہاں پہ نون چھپا ہوا تھا، لیکن ہمیں پتا ہے کہ تنوین کے بعد جب یہ والے لیٹرز آئیں گے تو وہاں پہ مجھے ادغام کرنا ہے. تو جو ہمارا عربک ٹیکسٹ ہوتا ہے اس میں جب ہم اس کو کرتے ہیں نا بار پریکٹس کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں، کیونکہ جو اردو مصحف ہے یا انڈین مصحف ہے اس کے اوپر شد ڈلی ہوئی ہوتی ہے. نون ساکن کے بعد جہاں پہ یہ میں یقول ہے یا کے اوپر شد ہوگی، وہاں پہ آپ اس کو کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ میں کیا کر رہی ہوں، لیکن جب یہاں پہ آپ خود اپلائی کریں گے تو آپ کو یہ چیز سمجھ آتی ہے. اس لیے آپ کو بولا جاتا ہے کہ قرآن کلاسز کے اندر عربک مصحف کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو قرآن کے رولز کے بارے میں پتہ چلے. اب یہ تو ایگزامپلس ہو گئی یرملون میں سے یؤمن کی. ٹھیک ہے. اب ہمارے کتنے لیٹرز ہو گئے؟ 4 لیٹر ہمارے ہو گئے. اب ہم جاتے ہیں اگلے 2 لیٹرز کی طرف. یرملون کے 2 لیٹرز ہمارے پاس بچے اور ان کو کیا کرنا ہے، یعنی غنہ میں کیا کرنا ہے، آپ نے ملانا بھی تھا اور ساتھ ساتھ یعنی نون کو یا کے ساتھ ملا رہے ہیں آپ اور ساتھ آپ غنہ کر رہے ہیں. مع غنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ملانا اور پھر غنہ کرنا. اب اس کے اندر اگلے کو دیکھتے ہیں کہ لام اور را جو ہمارے پاس بچا ہے اس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں. اب یہاں دیکھیے یہاں پہ ہمارے پاس لام اور را کی پہلے آ رہی ہے، تنوین کی آ رہی ہیں، اسی کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ جو دال ہے یہاں پہ تنوین آ رہی ہے، دال کے اوپر 2 دمتین ہے تو یہ را کے ساتھ مل رہی ہے. اب یہ را جو ہے نا، کیونکہ اب جب یہ تنوین اس کے بیچ میں تنوین میں نون چھپا ہوا ہے نا، نون جا کے را سے جب ملے گا تو ہم نے وہاں پہ را کو ظاہر کرنا ہے. یہاں پہ ہم تنوین کا میں نون کو ہم بالکل نہیں ڈالیں گے، غنہ نہیں کریں گے، صرف ہم نے اس کو ملانا ہے. اور وہ کیوں ملانا ہے؟ اس لیے کہ جو نون، لام اور را ہیں یہ ایسے لیٹرز ہیں کہ ان کے مخرج قریب قریب ہیں، آپس میں ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ نون کا مخرج کیا ہے، زبان کی نوک جو ہے وہ مسوڑوں پر لگ رہی ہے. کل ہم نے پکچر سے بھی اس کو سمجھا تھا. تو ابھی اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ محمد الرسول اللہ، الرسول اللہ. ٹھیک ہے. را کو ہم نے ظاہر کیا. اگر ہم اس کو غنہ کریں گے محمد رسول اللہ تو یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب اگلا آپ یہاں دیکھیں جو آپ کی ایگزامپل ہے، یہ آئی تھنک ایگزامپل اوپر نیچے ہو گئی ہیں، تو اس کو دیکھیے اللہ. اب یہ لام کی ایگزامپل تھی، بیسیکلی وہ را کی تھی جو میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے. اللہ. اب یہ پہلا لام تنوین کے ساتھ تھا، لیکن اس کے ساتھ میں نے جب اس کو ملایا تو تنوین میں نے ظاہر نہیں کی. اللہ. اب اسی طرح نون ساکنہ کی دیکھیے یہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ یہاں پہ بھی اسی طرح یہ آئی تھنک ایرر مسٹیک آ رہا ہے اس کا ٹیکسٹ کا. چلیں ابھی ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. را کی دیکھیے ایگزامپل جو اوپر آئی ہوئی ہے مر ربک یا مر ربکا. نون میں نے ہٹا دیا، سیدھا میں لیٹر پہ چلے گی را کے اوپر مر ربک. پھر اسی طرح لام کی دیکھیے ملم ملم. ابھی آپ کو یہ چیز کلیئر ہوگی، یعنی اس پہ بلا غنہ میں ہم نے کیا کرنا ہے، صرف مل اگلا دیکھیے. اب اس کے بعد کچھ ایسی صورتیں ہوتی ہیں نون اس کی نون تنوین کی، نون ساکن اور تنوین کی کچھ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں جس میں ہمیں نون اور وہاں پہ چاہے وہ ورڈ آ جائیں تو ہمیں وہاں پہ وہ نہیں پڑھنا. وہ ایکسیپشنل کیسز کون سے ہوتے ہیں؟ ان پر یہ وہ حروف ہیں جن پر ادغام نہیں ہوتا، اور وہ کون سے ہیں؟ قنوان، سنوان، بنیان، دنیا. اب ان پہ کیوں نہیں ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے؟
کیونکہ یہاں پہ دیکھیں نون ساکنہ کے بعد حروف یرملون جو ہیں وہ دوسرے ورڈ میں آ گیا. جیسے نون ساکن ہے اور اگلا لیٹر کون سا ہے؟ واؤ. کنوان پہ دیکھیے. پھر اسی طرح سنوان پہ دیکھیے وہاں پہ بھی واؤ آ گیا. بنیان پہ دیکھیں وہاں پہ یا آ گیا. دنیا پہ دیکھیں وہاں پہ بھی یا آ گیا. تو یہ حروف یرملون کے لیٹر ہیں. اگر نون ساکنہ کے بعد حروف یرملون جو ہیں وہ دوسرے لیٹر میں موجود ہوں تو وہاں پہ جو ہے ہم مکمل اظہار کریں گے. ٹھیک ہے, دوبارہ اس کو دیکھ لیجئے. اگر نون ساکن اور یہ جو میں نے بتائے تھے آپ کو ورڈ یومن والے یا یرملون والے کر لیں آپ, دونوں ایک ہی ورڈ کلمے میں آ جائیں گے تو وہاں پہ اظہار ہوگا, ادغام نہیں ہوگا. اور اس کی قرآن پاک میں صرف یہ 4 مثالیں ہیں جہاں پہ یہ نہیں ہوتا, جس میں نہ غنہ کیا جائے گا اور نہ اس کو ملایا جائے گا, ایز اٹ از پڑھا جائے گا. کن نون کو دیکھیں میں ظاہر کر رہی ہوں, کنوانن. ٹھیک ہے, سنوانن, بنیانن, دنیا. تو چاروں ایگزامپل میں نے نون کو کیا کیا؟ ظاہر کر دیا, نہ ملایا نہ اس میں غنہ کیا, اظہار کر دیا. تو اس کو اظہار مطلق بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ قرآن پاک میں یہ 4 ایگزامپلز ایسی تھیں کہ جس میں ہم نے ادغام نہیں کرنا, باقی جہاں پہ بھی حروف یرملون آئیں گے وہاں پہ آپ کو ادغام کرنا ہوگا. اور دوسری چیز, دوبارہ سے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی لیٹر آئے گا تو کیا ہوگا؟ ادغام. اور ادغام کی 2 اقسام, ادغام مع الغنہ, ادغام بلا غنہ. ادغام مع الغنہ غنہ کے ساتھ, اور ادغام بلا غنہ غنہ کے بغیر. مع الغنہ کو یاد کرنے کے لیے یومن کا ورڈ یاد کریں, یا واو میم نون, اور بلا غنہ کے لیے لام اور را. بس سمپل یہ یاد کر لیں گے تو آپ کو یہ ادغام کا رول سمجھ آ جائے گا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کسی کا کوئی کوسچن ہے تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے. جی, کسی کو اگر کوئی ڈاؤٹ, کوئی چیز پوچھنی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. چلیں جی, الحمدللہ. آپ کو نہیں پوچھنا کچھ بھی, آپ کو سمجھ آ گئی. جی زنیرہ حمید بتائیے. جی زنیرہ حمید, ارم ان کا مائک انمیوٹ کیجیے. جی اچھا سر, جو لاسٹ والی آپ نے کنوان سینوان ان کی مجھے سمجھ نہیں آئی, مطلب کیا آپ نے بتایا کس صورت میں ہوگا یہ؟ سوری, دوبارہ بولیں, آپ کی آواز نہیں آئی. یہ کنوان اس میں کس صورت میں مطلب وہ ہوگا بلا گنہ اور گنہ؟ یہ دیکھیے کنوانون کا دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد آگے ورڈ کون سا آ رہا ہے؟ واؤ. اور واؤ کون سے حروف میں سے آتا ہے؟ ابھی میں نے یرملون کے ورڈز بتائے نا آپ کو, لیٹر بتائے نا, اس میں واؤ آتا ہے نا. جی زنیرہ, آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی سسٹر جی. جو یرملون کا لیٹر ہے واؤ, وہ اس میں آ جاتا ہے نون ساکن کے بعد واؤ یہاں پہ آ رہا ہے. یعنی جب نون ساکن کے, میں نے ابھی بتایا ہے کہ یہ اس صورت میں ہے نون ساکن بھی آئے اور یرملون کا لیٹر بھی آئے. ٹھیک ہے, تو تب وہاں پہ جی نہ ہم نے ادغام کرنا ہے اور نہ غنہ کرنا ہے, اس کو ایز اٹ از پڑھ دینا ہے. اور یہ صرف 4 ورڈز ہیں قرآن پاک میں, باقی جو بھی ورڈز ہیں نا اس میں ہمیں کرنا ہے, اس پہ رول اپلائی کرنا ہے. اس میں صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آگے کون سا لیٹر آ رہا ہے. جیسے کل میں نے کہا تھا حروف حلقی آئے گا تو اظہار ہو جائے گا نون ساکن اور تنوین کے بعد, اور یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی آئے گا تو وہاں پہ مجھے ادغام کرنا ہے. اور وہ غنہ ادغام کی آگے سے 2 قسمیں ہیں, ایک مال غنہ, ایک وداؤٹ غنہ. جی اب سمجھ آ گئی؟ جی. چلے الحمدللہ. چلیے جی, ہماری کلاس پہ یہاں پہ ٹائم ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین قرآن پڑھنے والا اور سمجھنے سیکھنے سکھانے والا بنائے, اور قرآن پاک کے مکمل حقوق ادا کرنے والا بنائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.